بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس جہاں زیب کے ساتھ. میاں صاحب کی جندال سے ملاقات اور سرتاج عزیز کی وضاحت. سائبر کرائم یا سیاسی انتقام؟ 2018 میں شیروانی پہننے کا دعویٰ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مایوس جیالے. یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں. ابھی کچھ دن پہلے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیاسی مشکلات سے پریشان ہو کر نت نئے اسکینڈل سے تنگ آ کر کہا تھا کہ تاریخ میں کسی بھی لیڈر کی مجھ سے زیادہ بے عزتی نہیں ہوئی. لیکن سعودی عرب میں جس طرح ان کا استقبال کیا گیا، جس طرح ان کو پروٹوکول دیا گیا، جس طرح 55 اسلامی ممالک کے سربراہوں سے انہوں نے امریکہ عرب اسلامک سربراہی اجلاس کے نام پر خطاب کیا، تو امید کی جا سکتی ہے کہ بے عزتی کا احساس یا تو مٹ گیا ہوگا یا تو کچھ کم ضرور ہو گیا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پاکستان کے مفادات کو کیا فائدہ ہے. کیا اب دنیا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہماری قربانیوں کو ماننے کے لیے تیار ہے، یا امریکہ سعودی بلاک، جس کو سنی بلاک بھی کہا اور سمجھا جا رہا ہے، اس میں پاکستان کی انٹری ہے. بہرحال بات ہو رہی تھی اعلیٰ عہدے پر موجود لوگوں کی بے عزتی کی، با اختیار اور طاقتور شخصیات کی بے عزتی کی، اس بے عزتی کی جو کبھی اخبارات، کبھی میڈیا اور کبھی سوشل میڈیا پر کی جاتی ہے، جس کا احساس ڈونلڈ ٹرمپ کو تو ہو گیا. اب ہر کوئی سوال کر رہا ہے کہ یہ احساس ہمارے یہاں کسی کو کیوں نہیں ہوتا. ہم کیوں اتنے مختلف ہیں؟ گو نواز گو کی تال پر رقص ہو رہے ہیں، پینما، لندن، دبئی کے قصے نکالے جا رہے ہیں، قطری خط کے بکیے ادھیڑے جا رہے ہیں، لیکن کسی کو بے عزتی کا احساس ہی نہیں ہوتا. آصف علی زرداری صاحب کے کمیشن کی پرسنٹیج بتائی جا رہی ہے، سرے محل کی باتیں نکالی جا رہی ہیں، ادی ٹپی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، سندھ کی اجڑی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں، لیکن کسی کو بے عزتی کا احساس نہیں ہوتا. کوئی یوٹن خان کے لیول پر چل کر تبدیلی لا رہا ہے، تو کوئی مولانا ڈیزل کے ساتھ سیاسی دکان چمکا رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں کسی کو بے عزتی کا احساس ہی نہیں ہوتا. ہاں، لیکن کبھی کبھی ساتھ چلنے والوں کو یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ اب مزید ساتھ چلنا مشکل ہے، اب راستہ ٹھکانہ بدلنا چاہیے. اور شاید اسی مایوسی نے پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے سابق رکن قومی اسمبلی نور عالم خان کی راہیں جدا کر دیں. اس کے بارے میں بھی پروگرام میں آج ہم بات کریں گے، اور آج پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رکن نور عالم خان صاحب. سابق کہہ دوں، اب کوئی شک تو نہیں ہے اس میں؟ پاکستان پیپلز پارٹی سے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے مراد سعید صاحب، اور پی ایم ایل این سے رانا محمد افضل صاحب نے. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ سب کا. پہلے لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا نور عالم خان صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں. سر، آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی ہے، کیا ہم اس کو آپ کا حتمی فیصلہ سمجھیں؟ اور اگر یہ آپ کا فائنل ڈیسیشن ہے تو وجوہات کیا ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس سے اپنی پولیٹکس کا سٹارٹ کیا نور عالم خان نے، جو کہ رکن قومی اسمبلی رہے، زرداری صاحب کے ایڈوائزر بھی رہے، وہ نور عالم خان پیپلز پارٹی سے مایوس ہو گئے، چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس، یہ ویسے سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے ایک بندے پہ جو شروع کے 7 سال کی عمر سے، میرے خیال میں 7-8 سال کی عمر سے جب میرا چچا ایم پی اے بن رہا تھا، اور اس وقت اور یوتھ میں اور اس وقت کے سے اب تک پاکستان پیپلز پارٹی میں آتا ہوا، کیونکہ یہ وہ پارٹی تھی کہ جس وقت بنائی گئی تھی، اور جو محترمہ بے نظیر بھٹو تک یہ وہ پارٹی تھی کہ جس نے غریب کو آواز دی اور ہر چیز کیا. لیکن فخر تھا اس بات پہ کہ عوام کی آواز ہے یہ پارٹی. میں فخریہ، میں ابھی بھی فخر سے کہتا ہوں کہ میری لیڈر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی. ٹھیک. اور انہوں نے وجہ کیا بنی سر؟ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ پچھلے 9 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، نیشنل اسمبلی میں بھی دیکھ لیں، ہم نے باقاعدہ ایک جد و جہد چلائی. ہم لائک مائنڈڈ لوگ تھے، کچھ اس میں پی ایم ایل کیو میں بھی تھے،
PMLN میں بھی تھے, پیپلز پارٹی میں بھی تھے اور میں بھی. کرپشن کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی, اینٹی کرپشن کاکس آپ سے بنایا. بہت سی باتیں کرنی ہے, وجہ میں سمجھ دوں کرپشن. کیا بھی آپ تھا, یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن بھی پیپلز تھا. پارٹی کرپشن کے خلاف کرپشن- کھڑی نہیں ہو سکتی؟ جو نہیں، لیبل وہ، لگا ہے اس سے جان نہیں چھڑا دیکھیں، سکتی؟ زرداری صاحب کا جو عوام میں پرسپشن ہے مسٹر 10%, مسٹر دیکھیں، 20%, کرپشن کنگ, علی بابا چالی اسٹور, جواب بیان مسکرانا نہیں ہے. میں مسکراتا کیا نہیں یہ ہوں. وجہ ہے؟ دیکھیں, میں کسی کی ذات کے پیچھے نہیں جاتا ہوں. میں خالی یہ میری ایک سمپل میں ویژن رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہر ایک بندے سے بمائے نور عالم ٹھیک, اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ تم نے یہ کپڑے کیسے پہنے, بالکل ٹھیک. اور تم 40 سال بلکہ 50 سال, میرے خیال میں 1960 سے آپ شروع کر لیں. آگے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. 1960-65 سے شروع کر لیں, وہاں سے بندے سے پوچھ لیں کہ بات وہ آپ نے کیسے. بہت اچھی کی ہے, پوچھا جاتا ہے, جواب نہیں آتا, JITs بن جاتی ہیں. یہی اور جب JIT بن جائے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ بدبختی ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جو پھر باعث اس عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ فیصلے کرتے ہیں, وہ پھر کرپٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں. لیڈرز بھی ان کے اس میں آ جاتے ہیں, کیونکہ اگر صحیح لیڈر ہوتا ہے اس کو سائیڈ لائن کیا جاتا ہے, اور جو کرپٹ ہوتے ہیں وہ آگے لایا جاتا ہے. مزید میں آگے بات کروں اس سے پہلے ذرا ایک بات اور بتا دیں کہ آپ کو کسی نے روکنے کی کوشش کی, اگر جیسے کہ ابھی زرداری صاحب نے فردوس عاشق اوان سے ملاقات کی, اگر کوئی ایسی ملاقات ہو جائے یا کروا دی جائے تو آپ فیصلہ بدل سکتے ہیں؟ میں ایک بات بتا دوں, پیپلز پارٹی کو میں نے اس وقت چھوڑ دیا ہے, ٹھیک ہے جی. میں نے اپنے لوگوں کے پاس گیا, میں نے اپنے عوام سے, اور میں نے اپنے عوام کے ذریعے ہی میں نے ان سے فیصلہ, مطلب ملاقات ہو جائے تو بھی فیصلہ نہیں, بدلنے کی بات تو ہے ہی نہیں. اکثر آپ نے بلاول کو امید کہا, اگر وہ امید آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ لے, بلاول کی میں اس لیے کہتا ہوں, پھر فیصلہ بدل سکتے ہیں. میں اس کی وجہ بتا. لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد میں نے سوچا شاید, کیونکہ جب آپ تسلسل دیکھتے ہیں نا ایک بدحالی کی, آج اگر پیپلز پارٹی کو ڈبونے والے ہیں اور ان کو پھر آپ اسی سیٹ پہ بٹھا دیں, اور یا جو اور سراؤنڈنگز ہیں, جو اس کے جو لوگ ہوتے تھے جنہوں نے نام بدنام کیا, تو ان کو اگر آپ پھر آگے لائیں گے اور آپ اپنے ورکر کو یا اور لوگوں کو کسی سے بھی ملاقات ہو جائے آپ کا فیصلہ نہیں بڑھے گا. لیکن نور عالم خان جیسا نظریاتی کارکن اگر مایوس ہو جائے, پیپلز پارٹی کو چھوڑ دے, تو کیا ہم یہ سمجھے کہ پیچھے آنے والوں کی لمبی لائن ہے؟ چونکہ کہا جا رہا ہے وہ لسٹ بڑی لمبی ہے جو مایوس ہو کے بیٹھے ہیں. میں تو اتنا بتا دوں, مجھے تو اتنا پتا ہے, دیکھیے میں نے محنت کی ہے, میں محنت کرنے والا بندہ ہوں. میں کسی کی سیٹوں کے یا کسی اور بندوں کے پیچھے وہ نہیں جاتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں آواز اٹھانی چاہیے, اور پھر اگر سارا ماحول برا ہو اس میں پھر وہ لیسر ایول والی بات ہے, اس میں پھر وہ یہ دیکھنا پڑے گا, اگر وہ بھی نہ ملے تو خود فائٹ کرے. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب, شیروانی کون پہنے گا, آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو؟ کیا اچھا نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ذرا آپ ان لوگوں کو روک لیں جن کی سیٹس کی بنیاد پر شیروانی پہننے کا چانس بن سکتا ہے, چونکہ کہا جاتا ہے اس میں سے نور عالم خان بھی ایک؟ نہیں, دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز میں ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق رہتا ہے, اور اگر اس نے اپنی سوچ تبدیل کر لی ہے تو اس کو پھر زبردستی نہیں روکا جا سکتا. لیکن جن کی سوچ ہی پاکستان پیپلز پارٹی ہو, اگر وہ چلے جائیں تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے پالیٹکس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر آپ تاریخ دیکھیں, 1970 سے لے کے بی بی صاحبہ کے انکلز تھے, وہ انکلز انہوں نے ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا, وہ انکلز ان کو چھوڑ کے چلے گئے, اور ان انکلز نے ان کی سیاست کو بڑا عرصہ ایک گھونٹ کے رکھنے کی کوشش کی, لیکن پھر وہ چلے گئے اور اسے پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو پولیٹیکل پارٹیز میں پھر 1996 میں, میں اگر اپنا آرگومنٹ مکمل کر لوں گی, 96 میں آپ دیکھیں یہ وہی پیپلز پارٹی تھی کہ جس کی قومی اسمبلی کے اندر صرف 16 سیٹیں رہ گئی تھیں. 2002 کے الیکشنز میں مسلم لیگ نون کی 14 سیٹیں قومی اسمبلی میں رہ گئی تھیں. 2008 میں جو پی ٹی آئی ہے ان کی آج کچھ سیٹیں آئیں, 2002 میں ان کی بھی 2 سیٹیں تھیں. تو سیاست میں آپ حتمی طور پر کسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ رائٹ آف نہیں کر سکتے, ہائیز اینڈ لوز آتے رہتے ہیں. 2008 میں 2013 دیکھیں 2013 شاہ محمود قریشی, اسحاق خاقوانی, سمسام بخاری پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے, اور پھر نون لیگ میں بھی کچھ لوگ ہیں. سر یہ کچھ بڑے بڑے نام ہیں نا, چھوٹے تو بے شمار گئے ہیں, لیکن کیا کبھی آپ نے اس کے اوپر سوچا؟ میں آپ کو اسی طرح الٹرنیٹلی نام دے سکتا ہوں, خیبر پختونخوا سے خواجہ محمد ہوتی, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. اچھا میں آپ کو نام دے سکتا ہوں مخدوم فیصل کا, انہوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا.
تحریک انصاف کے سندھ کے جو صوبائی صدر تھے انہوں نے لغاری صاحب انہوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا. تو دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز میں لوگ آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں. کیا کبھی آپ لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں یا پھر شیروانی کے خواب کے پیچھے دوڑے چلے جا رے ہیں اور دوڑے چلے جا رہے ہیں اور ابھی وقت نہیں ہے اس پہ سوچنے کا؟ سیاست میں اگر میں ہوں یا اور کوئی ہے جو میری جنریشن کا ہے تو ہم صرف شیروانیوں کی وجہ سے سیاست میں نہیں ہے. ہم سیاست میں اس وجہ سے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کے لیے کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن کر سکیں اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ہماری ایک ویسل ہے. ہماری نظریات اور سوچ اگر ان سے مطابقت رکھتی ہے تو ان میں ہم شامل ہو کر وہ ویسل ہیں کہ جن کے ذریعے ہم معاشرے کے اندر ایک بہتری لے کے آ سکتے ہیں اور چینج لے کر آ سکتے ہیں. اس مقصد کے لیے ہم پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتے ہیں. پتہ ہے میں نے شیروانی کی بات کی تھی سر، ایک سیکنڈ میں نے اس لیے بات کی کیونکہ زرداری صاحب نا اس وقت شیروانی کی بات بہت زیادہ کر رہے ہیں، اس کے فیصلے کی بات بہت کر رہے ہیں. اور جو آپ نے بات کی نا کہ لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں، جتنے لوگوں کے ابھی ہم نے پہلے نام لیے نا جو پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے گئے، جب انہوں نے چھوڑا ان کو اس وقت بڑا دکھ تھا اور آج بھی دکھ تھا، کیونکہ وہ بھٹو کو نہیں چھوڑا، انہوں نے آصف علی زرداری کو چھوڑا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے بھٹو کو چھوڑ دیا. وہی آصف علی زرداری جس وقت صدر پاکستان بن رہے تھے، جس وقت حکومت میں تھے، کتنے لوگ چھوڑ کر گئے؟ 5 سال ان کی حکومت رہی. اس 5 سال میں آخری وقت تک کتنے لوگ چھوڑ کر گئے؟ دیکھیں جو لوگ اس وقت چھوڑ کے گئے تھے نا، جو لوگ اس وقت اقتدار تھا اور جنہوں نے سمجھا کہ ہم اپنے عوام کی بات کرتی تھی سر، جس وقت تک اقتدار تھا اس وقت تک کوئی نہیں چھوڑ کر گیا اور اقتدار کے بعد پھر لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا. یہ تو ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا ہے. یہی دیکھیں صاحب پہ قتل کا الزام لگ گیا نا، لیکن کرپشن کا الزام نہیں لگا، نہ ہی کوئی لگا سکتا تھا. پوری کی پوری مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف تھی جی، اور پھر مسلم لیگ نون دوبارہ بن گئی. تو یہ ہمارے ہاں پولیٹیکل کلچر ایک ہے کہ جس میں اقتدار میں خصوصاً کوئی ہو تو اس کو کوئی نہیں چھوڑتا. میرا پوائنٹ یہ تھا اب جو میں آگے بات کر رہی تھی کہ بھٹو صاحب پہ قتل کا الزام لگانا لیکن کرپشن کا نہیں لگا. انہوں نے کرپشن کی بات کی اور نہ ہی کسی میں ہمت تھی کہ ان پہ لگا سکتا. اس وقت آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا عمال نامہ دیکھیں نا تو کرپشن کے علاوہ کوئی چیز، کوئی الزامات ملتے نہیں. اور آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی سے بھی آپ کے اتحاد نہ ہونے کی وجہ یہ عمران خان سوال کرتے ہیں بتاؤ میں کس منہ سے زرداری کے ساتھ کھڑا ہو کے کرپشن کے خلاف بات کروں. دیں جواب. خط میں آپ کو دے سکتا ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی کافی عرصہ وہ سرکولیشن میں رہا. آپ کو میں کسی پروگرام میں یہاں پر لا کے دوں گا کہ اس میں اپنے ان کے ایک وزیر نے اس نے سرکاری گاڑیاں واپس نہیں کی اور اس کے اوپر انہوں نے کتنا سخت اس کو خط لکھا. تو یہ سٹینڈرڈ تھا اور یہ پولیٹیکل ہمارے سارے پولیٹیکل کلچر میں دیکھیں پاناما لیکس ہر پولیٹیکل پارٹی میں وہ جو بار ہے وہ نیچے آ گیا. اور اس میں درست بات بڑی زبردست کر دی. جس سٹینڈرڈ کی آپ نے بات کی نا نور عالم وہی سٹینڈرڈ چاہتے ہیں، وہ نہیں ملا تو چھوڑ دی پارٹی. دیکھیں 5 سال اقتدار میں جب تھے تو اس وقت چھوڑ دیتے ہیں. ساری چیزیں ان کے سامنے ہوئی. ابھی تو ہم اقتدار میں نہیں. ابھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نہیں ہے، اب ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہے. میں اپنے چھوٹے بھائی کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ تباہ ہو جائیں گے. کوئی بھی نہیں ہوگا. ابھی آپ نے پیپلز پارٹی کو ریجنل پارٹی بنا دی ہے. اس کی بڑی امیدیں ہیں. بلاول بھٹو شاید مائر کرتا ہے اور بلاول شاید رہ دیں. ٹھیک ہے. اچھا مراد یہ بتائیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو بوسٹ دینے کے لیے کے پی کے گئے نا اور وہاں انہوں نے کہا کون سا نیا پاکستان بنا ہے؟ مجھے تو کوئی نیا پاکستان نظر نہیں آ رہا. اور اسی کے پی کے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مایوس نور عالم خان. سر کیا پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو کہیں ڈینٹ دے سکتی ہے، ٹف ٹائم دے سکتی ہے جیسی باتیں کی گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پچھلے 5 سالوں کے اندر صرف انٹیریئر سندھ تک محدود رہ گئی. کے پی کے میں تو پیپلز پارٹی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر آپ نے جو بات کی کہ زرداری صاحب خیبر پختونخوا میں کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ مجھے تو تبدیلی نظر نہیں آئی، مجھے بڑی اچھی طریقے سے نظر آئی تھی. جب وہ وہاں پہ آئے تو 5 سال اپنی دور حکومت میں امن و امان کا مسئلہ، بہت سارے مسائل ایسے تھے کہ وہ پشاور کا اور کے پی کے کا رخ نہیں کر سکتے تھے. آج ہماری حکومت میں وہ بھی واپس آ گئے، اسفندیار ولی بھی واپس آ گیا اور یہ سارے تو وہاں سے بھاگ گئے تھے. لیکن یہ تحریک انصاف کی تبدیلی ہے کہ وہاں پہ امن بھی لے کے آئے، وہاں پہ خوشحالی بھی لے کے آئے، وہاں پہ امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہوگی. آگے جا کے میں آپ کو زرداری کی بات آپ کی ہے. دیکھیں ابھی مصطفیٰ بھائی بات کر رہے تھے کہ نہیں لوگ تو آتے ہیں جاتے ہیں. دیکھیں لوگ کس ایشو کی بنیاد پہ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر شرجیل میمن، ڈاکٹر عاصم، یہ جو ایان علی وغیرہ وغیرہ، آپ پارا سے سٹی بجی اور آپ کے پاس کتنے لوگ آئے؟ وہ آپ کے پاس کوئی نظریات کی وجہ سے آئے؟ دیکھیں آپ کے پاس اگر ہم سارے تقریباً ایک جنریشن سے مراد ہم سارے ایک جنریشن سے. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں نا. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد سیاست میں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ویسل بنا کر سیٹی کا معاملہ ہے سارا. اب میں اپنی بات کروں، آپ بات بھی کریں اور سوال بھی یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ناراض کارکنان ہیں ان کے لیے بہترین پناہ گاہ پاکستان تحریک انصاف کیوں ہے؟ سنا ہے ابھی نور عالم خان صاحب کے لیے بھی بڑی آفرز آپ لوگوں نے کر دی ہیں، آپ کے سی ایم کے پی کے اسپیکر قومی اسمبلی میں رابطہ ہوا ہے. ایک چیز ہے خبریں ہیں سر. ایک تو زرداری صاحب کا ابھی پچھلے ہفتے ایک انٹرویو تھا، اس نے نیب کے حوالے سے کہا کہ نیب کی اتنی مجال، بالکل، تو اگر کوئی بندہ احتساب چاہتا ہے تو وہ زرداری صاحب کے پاس جائے گا.
اگر کوئی بندہ کرپشن کا خاتمہ چاہتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ نواز شریف کے پاس جائے گا کہ ابھی تو آپ کی سپریم کورٹ کی ججز نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ صادق نہیں ہے, امین نہیں ہے, اور 5 ججز نے کہا کہ چلو مزید تلاشی لیجیے, اور بھی کچھ نکلے گا. پاکستانی قوم بھی یہ کہہ رہی ہے کہ 22 کروڑ عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی تلاشی لیجیے. یہ جو انہوں نے تو پاکستانی عوام جو ہے ان کے خون پسینے کی کمائی باہر اپنی جائیدادیں بنائی ہوئی ہے, اور اس سے اگر ہٹ کر آپ دیکھیں کہ اس نواز شریف انہوں نے کیا کہا تھا الیکشن سے پہلے زرداری کے بارے میں, کیا کہتے تھے کہ سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو ہمارا نام بدل دینا, اور پشاور اور کوئٹہ اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو ہمارا نام بدل دینا. ایک دوسرے کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں. اور ابھی کیا نہیں سنیں, لیکن جب آپ حکومت میں آتے ہو تو نواز شریف جب نیب نے 12 کیسز جمع کرنی تھی سپریم کورٹ کے اندر, آپ کو یاد ہے کہ اس نواز شریف نے کیا کہا تھا نیب کو کہ شریف لوگوں کو تنگ نہ کرے, پرویز رشید نے بیان دیا کہ پر کاٹ دیں گے, خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت میں عمران خان صاحب نے خود تسلیم کیا کہ احتساب ہم نہیں کر سکے. اب ہم پیپلز پارٹی حکومت میں تھے وہاں پر, اگر بقول ان کے ہم نے وہاں پر حکومت میں تھے اور ہم نے کرپشن کی ہے تو پھر آپ ہمارا احتساب کر ذرا نونی کو بھی شامل کرنا ہے. ایک سوال کا جواب سے فوٹ دے دیں, چونکہ آپ نے میاں صاحب کی بات کی نا, آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 4 سالوں میں کوئی یہ کرپشن کا اسکینڈل تو بتا دو. میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے بہت کرپشن ہے. سنیں بسم اللہ کرتے ہیں. ان کی اسی دور میں ایڈیٹر جنرل رپورٹ ہے واٹر اینڈ پاور منسٹری میں 980 ارب کی. پہلے سال ان کا سب سے بڑا سکینڈل تھا 450 ارب جو آئی پی پیز کو انہوں نے دیے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کوئی نہیں ہے, میاں صاحب کہتے ہیں ایک لے آؤ. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں ان کی صاحبزادی نے بھی کہا تھا کہ پتہ نہیں کہ ہماری جائیدادیں کہاں سے لے کے آتے ہیں, ہمارا تو پاکستان کے باہر کا کیا پاکستان کے اندر بھی کچھ نہیں ہے. پھر مانا قطری خطا گیا. یہ ان کے ثبوت تھے, ان کے پاس کوئی ملک ہے, ان کے پاس اس چیز کے ثبوت ہے کہ یہ جائیداد بنائی کیسے. رانا افضل صاحب بات آپ نے سنی. سر میاں محمد آپ سیاست پہ اور ابھی جو پہلے پروگرام میں بات ہو رہی تھی اس پہ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے گا, لیکن سر میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپشن کا سکینڈل ہے تو سامنے لے کر آؤ. سر یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے نا, یہ آپ کی پرفارمنس کے اوپر ایک وائٹ پیپر لا رہی ہے اور اس میں کرپشن کے جو سکینڈلز ہیں نا وہ پورے 25 ہیں انکلوڈنگ پینما. میاں صاحب نے ایک کی بات کی, وہ 25 لا رہے ہیں, اب کیا ہوگا؟ لے آئے نا جی, ہم نے کون سا ان کو روکا ہے, جو لائیں گے تو پھر دیکھیں گے. ابھی تک تو الزامات ہی لگا رہے ہیں نا. اب آپ دیکھیں کہ ابھی وہ جو ایک جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ کے جسٹس صاحب کو اسپیشلی اسٹیٹمنٹ دینی پڑی کہ میں نے کوئی اس قسم کا الزام نہیں لگایا, ججز نے الزام نہیں لگایا. اور وہی بات ابھی مراد سعید پھر کر رہے تھے. میں رانا صاحب کو وہ اردو ترجمہ میں بھی بھیج دیتا ہوں. اور خاص طور کے اوپر اگر ایک سپریم کورٹ کے جج کو ان کی وجہ سے, ان کے جھوٹے الزامات کی وجہ سے اسٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے, اور یہ پھر بھی سبق نہیں سیکھتے. نہیں غلط کہہ رہے ہیں. بات کیا ہے, ججز نے کہہ دیا کہ صادق نہیں ہے, امین نہیں ہے, چور ہے, کرپٹ ہے, جھوٹے ہیں, پورا ٹبر جھوٹا ہے. کسی نے نہیں کہا, یہ عمران خان نے کہا ہے. نہیں فیصلے میں لکھا ہوا ہے, فیصلے میں لکھا ہوا ہے, پورا ٹبر جھوٹا ہے. رانا صاحب دیکھیں, اگر یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں نا سر, اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف کر رہی ہوتی نا آپ کی خراب کارکردگی کی وجہ سے, تو ہم شاید اس کو بھول جاتے. اگر صرف عمران خان یا پی ٹی آئی کر رہے ہوتے تو ہم اس کو سیاسی مخالفت سمجھتے. لیکن ملک کے سب سے بڑے ادارے کے جو سربراہ ہیں نا, انہوں نے تک آپ کی ناقص کارکردگی کا رونا رو دیا ہے, شکوہ کر دیا ہے. آرمی چیف کی تقریر سنی تھی نا سر آپ نے, کہاں ہے پھر آپ کا ویژن, کہاں ہے آپ کی گڈ گورننس, کہاں ہے سر آپ کی ترقی؟ آرمی چیف نے اگر کوئی اس طرح کی بات نہیں کی, جو نہ ان کا کوئی اختیار ہے کہ وہ حکومت کی پرفارمنس کے اوپر کوئی ایسی بات کر سکے. ہم نے مل کے کام کیا. خراب طرز حکمرانی کی بات کی انہوں نے, آپ کہہ رہے ہیں سر آرمی چیف نے, آپ نے ان کی تقریر نہیں سنی سر؟ بالکل, جو سیمینار سے انہوں نے بھی ریسنٹلی خطاب کیا سنی ہے, انہوں نے قطن یوتھ سیمینار تھا. سپریم کورٹ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ایک نواز شریف کی وجہ سے تمام ادارے تباہ ہو گئے, نیب, ایف بی آر, ایف آئی اے. دیکھیں بالکل نہیں کہا. پیرا 133 ابھی نکال کے لیجئے. میں تو ایک ایک پیرا میں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں اس کو, اس میں ان کے ساری کارنامے درج ہے, اس میں پوری تبر کی کہانی ہے. اور موٹو گینگ کو بھی یہ کہہ دیا کہ باہر جھوٹ بولتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے, اور اندر آ کے کوئی ہم روزانہ سپریم کورٹ نے کیا کہا سنیں, سپریم کورٹ نے کیا کہا پارا سنیے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ روزانہ یہ ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بولتے تھے موٹو گینگ کے ذکر کر کے. ہم انتظار میں ہوتے تھے کہ ثبوت آئے گا, نہ ثبوت آیا نہیں آئے. اچھا رانا افضل صاحب, یہ باتیں ہوتی رہیں گی سر. ایک اور بات, کیونکہ آگے بھی تھوڑا سا چلتے ہیں. میاں صاحب آج اس دورے پر گئے ہیں نا, ریکارڈ کے حساب سے اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے تو وہ دورہ بنتا ہے 83. سر بتائیں گے اتنے سارے دورے کر لیے, ملک میں لے کے کیا آئے ہیں یہ جو دورے ہیں, دوروں کا تو ریکارڈ بنا لیا, پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ ایوریج نکالی جائے نا تو ہر سال کی تاریخ کی سب سے کم ترین انویسٹمنٹ, پچھلے 2 دہائیوں کی سب سے کم ترین انویسٹمنٹ. چیلنج کریں مجھے, جو آپ مجھے بتائیں کہ کون سا دورہ جو تھا وہ ان کا پرائیویٹ ہالیڈے تھا.
اس کے اوپر کون سا دورہ درد ہوتا ہے جس سے پاکستان کو کچھ ملا؟ 20 انگلینڈ کے دورے کیے ہیں، اس میں سے 19 ذاتی ہیں، 22 کیے تھے سوری، اس میں سے 19 ذاتی دورے ہیں۔ ملک میں بڑے اسپتال بنائے اس لیے خود باہر علاج کے لیے جاتے ہیں۔ پارس یہ بھی کوئی سوال ہے، اگر وہ پرائیویٹلی گئے ہیں، اگر وہ پرائیویٹلی گئے ہیں تو وہ کوئی ان کا اختیار ہے، اگر پرائیویٹلی گئے ہیں تو اس کا کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی اور پینما سے اگر آپ کا اقتدار بچ گیا نا تو سینچری تو ہو ہی جائے گی، سینچری تو کر لیں گے وہ دوروں کے اندر۔ دیکھیں بالکل ہونی چاہیے، اگر ملک کی بہتری کے لیے ملک کی بہتری کے لیے کیا پاکستانی ان کے پاس یہ بیچ میں مستقل میرے ساتھ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ وزیر خارجہ بھی ہیں اور وزیر اعظم بھی ہیں، ان کو دونوں کیپیسٹیز میں دورے کرنے کا ٹھیک ہے سر، بالکل۔ میں پوچھی تھی فائدہ کیا ہوا ہے؟ نور عالم خان صاحب آپ ابھی کسی پارٹی میں نہیں ہے نا، تو آپ کا جو اوپینین ہے، آپ کا ہو گئی ہے کمال تو آپ نے کر دیا، فائدہ نہیں بتا رہے، فائدہ بتاتے تو پھر میں آگے اس پہ بات کرتی، لیکن نور عالم خان صاحب سے پوچھ لیتی ہوں۔ پارس میں ایک جملہ پوچھ دورے ذاتی ہوتے ہیں، سجن جنرال ذاتی ہے، کرپوشن ذاتی ہے، ہر چیز ذاتی ہے۔ وہ سعودی عربیہ ذاتی کہہ دیا پھر آپ لوگوں کو سوال کرنے کا وہ سعودی عربیہ گئے ہیں، ذاتی بول دیا نا انہوں نے، اگر وہ سعودی عربیہ گئے ہیں تو ملک کے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے، بالکل بہتر ہوں گے۔ نور عالم خان صاحب آپ کا اوپینین جو ہے وہ بالکل نیوٹرل ہوگا نا سر؟ تو پہلے ذرا اسی بات پہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے خیال میں اس وقت کون سی پولیٹیکل پارٹی یا کون سی پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ کرپشن کے خلاف فائٹ کرنا چاہتا ہے، کرپشن کو ختم کرنا چاہتا ہے، کرپٹ لوگوں کا احتساب کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے اتنا مشکل سوال کر دیا کہ میرے خیال میں اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے، لیکن میں کم از کم یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ لیسر ایول کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ جو لوگ اقتدار میں آئے ہیں اور جن کے ساتھ کرونیز جتنے اس کے ہیں وہ کرپٹ ہیں، تو ان کو تو آپ صحیح صاف نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، تو ان کو تو آپ کرپشن کے کر سکتے ہیں، وہ تو نعرہ تبدیلی کا اسی پہ اللہ کرے جو بھی بندہ تبدیلی لا سکتا ہے وہ لے آئے، لیکن اس ملک کو بچائے۔ اور اس ملک کیونکہ جو عوام ہے نا یہاں پہ بدقسمتی سے میں آپ کو بتاؤں، لوگوں کو اویئر کر دیں تھوڑا سا۔ مولانا صاحب لا سکتے ہیں تبدیلی؟ آپ چاہتی ہیں کہ مولوی میرے خلاف فتویٰ دیکھ کر میرے بچوں کو مار دے؟ آج کل تو ٹویٹر پہ بھی زرداری صاحب اور ان کی سربراہی میں کام کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی یہ کام کر سکتی ہے کہ وہ احتساب کرے، چونکہ زرداری صاحب کہہ رہے پیٹ کاٹ کر پیسے نکال لیں گے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا نا اس بات پہ، تو کسی کو بھی نہیں آئے گا میرے خیال میں۔ نہ یہ اور نہ یہ دونوں نہیں، خدا را ملک کو بچائیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ جب کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جب کرپشن کے خاتمے کی بات کرتی ہے تو لوگوں کو مذاق لگتی ہے، وہ قیامت کی نشانی سمجھتے ہیں؟ کبھی پارٹی میں بیٹھ کے اس پہ آپ لوگوں نے یہ بات سوچی ہے کہ سر کیوں مذاق لگتی ہے جب پیپلز پارٹی کرپشن کے خلاف بات کرتی ہے؟ تو اچھی کیوں نہیں لگتی پیپلز پارٹی کرپشن کے خلاف بات کرتے ہوئے؟ دیکھیے اصغر خان کیس، میں کسی کی کرپشن کا تحفظ پیش نہیں کر رہا، میں کسی کی اگر کسی نے کرپشن کیا اس کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے، اس کے لیے رکھنا چاہیے، اس کو جو سزا قانون اس کو دینا چاہے اس کو دینی چاہیے۔ یہاں تو ثابت نہیں ہوتا۔ دیکھیے ثابت پھر یہ ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اگر افتخار چودھری اس ملک میں سپریم کورٹ کے جج تھے، چیف جسٹس تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو ایک پھندے کے اوپر لٹکا کے رکھا ہوتا، اگر کچھ ہوتا، انہوں نے حامد سعید کاظمی کے اوپر کیس کیا اور حامد سعید کاظمی کے کیس سے کیا نتیجہ نکلا؟ میں کسی کی کرپشن کے تحفظ کے لیے نہیں بیٹھا۔ جس کسی نے ڈاکٹر عاصم بھی باہر آ گئے، کچھ ثابت نہیں ہو سکا، جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ بھی جواب دینے کا موقع دیجیے، تاج بھی پہنتے ہیں، جواب دینے کا پھر مجھے موقع دیجیے۔ ڈاکٹر عاصم کے اوپر اگر آپ نے 450 ارب روپے کی کرپشن کا، پہلے آپ نے اس کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا، پھر آپ نے کہا کہ دہشت گردی کا الزام ہم ثابت نہیں کر سکتے تو 450 ارب روپے کی اس نے کرپشن کی۔ اچھا، اب اتنا 450 ارب ٹوٹل او جی ڈی سی کا جو منسٹری ان کے پاس تھی اس کا بجٹ نہیں تھا۔ گزارش یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں، ہر پولیٹیکل پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے بینیفٹس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو بدنام کیا، لیکن یہاں پر اصغر خان کیس بھی ایک موجود ہے جس کے اندر آپ اگر خود اس کو کھول کر دیکھیے تو اس کے اندر ایکسیپٹڈ چیز ہے، سپریم کورٹ کے اندر جا کر ملٹری کے جنرلز نے جا کے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم نے بے نظیر بھٹو کو پاکستان پیپلز پارٹی کو سیکیورٹی رسک قرار دینے کے لیے، کرپٹ قرار دینے کے لیے ہم نے کیا کیا پولیٹیکل کیمپین چلائی۔ تو ایک بڑے ماضی اس میں کسی کی تحفظ نہیں دے رہا، ہم ماضی میں لے جا رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، لیکن کرپشن ہی وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی، یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو شکست دے سکتی ہے؟ یہی وہ کرپشن کے الزامات ہیں جن کی بنیاد پر آپ لوگوں کو یقین ہے کہ 2018 کے الیکشن کے بعد شیروانی زرداری صاحب نہیں، میاں نواز شریف نہیں،
इमरान खान पहने। देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही करप्शन है। आप देखिए कि मैं नहीं कह रहा, अभी इन्होंने तो इनकार कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में भी कहा है पानामा केस का चाहे कोई काम ना करे, करप्शन का डंडोरा पीटें तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। मैं कब कहता हूँ, देखिए अगर करप्शन इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला था तो आपने खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं करप्शन? आपने एहतसाब वहां पर क्यों नहीं किया? इमरान खान साहब ने खुद एक्सेप्ट किया कि मैं हम फेलियर अपना तस्लीम करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हम एहतसाब कमिश्नर नहीं बना सके। यानी कि एक 5 साल आप सूबे में हुकूमत में है, वहां पर आप कुछ कर नहीं सके, आप कहते हैं कि नंबर 1। देखिए एक तो ये मुस्तफा मेरे भाई पीपल्स पार्टी के साथ है, तो आप पीपल्स पार्टी को करप्शन के ऊपर लेक्चर देते हुए मतलब मुझे ऐसी हंसी आ रही है। मैं जरा जवाब दे देता हूँ। देखिए तमाम इदारी जो है ना वो करप्ट, अगर ऊपर वज़ीर आज़म आपका करप्ट बैठा हो तो तमाम इदारे तबाह हो जाते हैं। अब मुझे आप बताएं, मुल्क में बेरोजगारी है, मुल्क में इनके पास आईपीपीएस को देने के लिए पैसे नहीं थे, क्यों नहीं थे? 980 अरब तो आपने वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री में करप्शन कर दी। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, नहीं आ रही, क्योंकि वज़ीर आज़म तो बाहर खुद इन्वेस्टमेंट करता है, अपना पैसा बाहर रखा हुआ है। बेड़ा गर्क तो आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान का कर दिया है। आप बात कर लोगे केपी कैसे काम करते हैं, ब्रेक लेने में आप इसमें सीमेंट लगता है, आप करते हो, करप्शन करते हो, इदारी तबाह करते हो। सवाल मैंने सवाल शेरवानी का किया था, खान साहब ने शेरवानी सिलवा ली है। देखिए मैं आपको बात कर रहा हूँ कि पहले तो आप मुल्क के वज़ीर आज़म का वक़ार तो जो मजरूह किया है इन्होंने, आने वाले वज़ीर आज़म का पूछ रही हूँ मैं आपसे, आपके सवाल का मैं वही जवाब नहीं दे सकता जो आप सुनना चाहती है। मैं नहीं सुनना चाहती, मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले इदारे एक वज़ीर आज़म, मैं जवाब दे रहा हूँ ना कि तमाम करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, और उसकी बुनियाद पर पीटीआई इलेक्शन जीतेगी, पीटीआई ही एहतिसाब कर सकती है, और इलेक्शन पीटीआई ही की लीडरशिप जो है वो देनतदार है, और इलेक्शन जीतेगी, जीत सकती है पूरे पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब की वाज़ेह मिसालें पेश कर दें। ठीक, ब्रेक खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब की वाज़ेह मिसालें पेश कर दें। ब्रेक के बाद जरा इनसे कहते हैं, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा राना अफजल साहब, अब जरा आगे बढ़ते हैं। सर ये जो एफआईए साइबर क्राइम में लोगों को पकड़ रही है और इसमें पीटीआई के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी शामिल है, तो हमारी फौज के खिलाफ बातें करने वाले, सोशल मीडिया पर फौज को तनकीद करने वाले जो हैं, सर ये क्या ख्याल है कि इनको कहाँ से हिदायत मिल रही हैं, ये किसके इशारों पे काम कर रहे हैं, वैसे क्या ख्याल है? देखिए मैं इसके ऊपर ये किसी को ब्लेम तो नहीं करूंगा। कुछ पार्टीज का पॉलिटिकल एजेंडा है कि दूसरी पार्टी के ऊपर वो रोज एक तरह की वो सर्कल लगा के जो सोशल मीडिया के ऊपर नून लीग के खिलाफ लगाई जाती हैं, वो हमें पता है कहाँ से आ रही हैं, और हमारे में बड़ा सब्र और बर्दाश्त है। सर लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें कुछ उस मीडिया सेल का भी हिस्सा है जिसमें जो 90 लोगों पे मुश्तमिल है, ये कहा जा रहा है। हमारी पार्टी का कभी ये एजेंडा नहीं रहा, चाहे मीडिया सेल हो या ना हो, कि हम किसी की बेइज्जती करें और नेगेटिविटी के ऊपर जाएं। लेकिन अब इसमें बाहर के एजेंट्स भी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी नेगेटिव लोग हैं जो इदारों के बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर लड़ाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं पीटीआई के साथ साथ होंगे। देखिए मैं ये कहता हूँ अगर ऐसे हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि नून लीग साइबर क्राइम जो है, साइबर जो लॉज हैं, साइबर कवानीन जो है, इनका मकसद है कि जो अगर कुछ खराबी पैदा हो रही है तो उसको दबाना, इश्तियाल को, या फिर उस काम को खत्म करना। सर लेकिन इसमें ये सियासी इंतकाम का तासुर क्यों उभर रहा है? जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है अगर गवर्नमेंट पे तनकीद हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे तनकीद हो, तो क्या इसको भी आप लोगों ने साइबर क्राइम में डाल दिया है? गो नवाज गो पे लोगों को जेल में डाल देते हैं। नहीं देखें, उसका बाकायदा जब एविडेंस सामने आता है तो फिर जुडिशरी देख लेती है कि ये सियासी चपकलश है या स्टेट के खिलाफ है, या लाहौर में उस वक्त लाहौर और इस्लामाबाद में गो नवाज गो का नारा लगा, वो जो लोगों को उठा के जेल के अंदर डाल दिया। और अगर इनको इतनी फिक्र है फौज की तो डाल लिस्ट क्या था, वो रिपोर्ट सामने लेके आए। पीटीआई है, पीटीआई इनकरेज करती है, पीटीआई अपने बच्चों को इनकरेज करती है और वो फिर बदतमीजी के अंदर वो पीएचडी करने की कोशिश करते हैं। ओके, अच्छा मुराद, अब मैं जरा मुराद से सवाल कर लूं सर, ये आपका ओपिनियन था, ठीक। मुराद से ये बताइए कि ये जो एफआईए लोगों को गिरफ्तार कर रही है और सबूतों के साथ कर रही है, वो सबूत भी दिखा रही है,
सर फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना देखिए, बनाया जा रहा है? अभी राना साहब कह रहे थे कि पाक फौज के खिलाफ अगर कोई मुहिम चल रही है, आप मुझे बता दें कि पाक फौज के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश कहां पे हुई थी? डॉन लीक्स आपने सुना था? ये इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा ना कि सिक्योरिटी ब्रीच है, इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि डॉन लीक्स कहते कि हम तहकीकात करेंगे। सेटलमेंट नहीं, मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, ये पार्लियामेंट की मेंबर है, पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट आनी चाहिए, हमें वो शख्स चाहिए जिसने ये खबर तरतीब दी, जिसने ये खबर तरतीब दी, वो कौन था जो मेरे पाक फौज के खिलाफ साजिश कर रहा था? मैं उस पर भी आ रहा हूँ। देखिए ये करते क्या है, ये तो ऐसे लोगों के नहीं कि कोई कैंपेन कर रहा है, पेट बंदी तो इन्होंने बिठाए हैं, अवाम के टैक्स के पैसे से तो इनका मीडिया से चल रहा है, जो कि पाक फौज के खिलाफ। क्या आपने देखा है कि जनरल बाजवा जब आए तो उनके खिलाफ जो साजिश हुई थी वो कहां से हुई थी? क्या वो मास्क पहनने वाले, वो शेर का मास्क, वो पूरी दुनिया जानते नहीं है कि कौन है? इसके कि आप ये कहें कि इन लोगों को पकड़ा गया, इनको सजा दो, आप ये कह रहे हैं सर एक सेकंड, अगर सियासी इंतकाम बंद नहीं किया गया तो हम सड़कों पे निकलेंगे? बिल्कुल सियासी इंतकाम ये करते हैं। मैंने कहा कि एक जो मुझे पकड़े इनको सजा दो अगर सबूत इनके खिलाफ है। आज शाम में कुरैशी को दिखाए हैं सबूत FIA में। अदालत को ये नहीं मानते, किसी का फैसला ये नहीं मानते। एक होता है कि सबूत, अगर कोई मुल्क की इदारों की इस तरह तस्दीक कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल सजाएं मिलनी चाहिए। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं कि मेरे पाक फौज के खिलाफ तो सबसे बड़ी साजिश प्राइम मिनिस्टर हाउस से हुई थी। वो शख्स कौन था जिसने खबर तरतीब की? उसको तो सजा दीजिए, वो रिपोर्ट तो लेके आइए, वो रिपोर्ट तो लेके आइए। अभी जो सज्जन जंदाल आया था यहाँ पे, क्या सिक्योरिटी रिस्क कौन है? प्राइम मिनिस्टर ही सिक्योरिटी रिस्क है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि जिस शख्स के पास मरी का वीजा नहीं है वो मरी में क्या कर रहा था? और वहां पे इंडिया के अंदर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि ये कलभूषण के मामले में मुकमुका करने की किसी को मिल सकता है। कौन? नूर आलम खान साहब किसी को मिल सकता है। मोदी आपकी नवासी के घर आता है, मोदी रायवन आया था, जाति उमरा आया था, आपकी नवासी की शादी पे आया था। साइबर क्राइम्स की हम बात कर रहे हैं सर, आपके ख्याल में ये जो एक्ट है ये एक जातीय और इनफरादी एक्ट है, या फिर आपके ख्याल में इसमें पार्टी लाइन या पार्टी पॉलिसी होती है? क्योंकि देखिए ये काम करना हर बंदा एक्सपर्ट नहीं होता इस काम का। देखिए साइबर क्राइम का हर जगह पे एक लॉज बनी हुई होती है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो भी कानून बनाया जाता है उसको अक्सर मुखालिफ को दबाने के लिए, या उसको, अब ये कह रहे हैं राना साहब, मैं एक चीज़ पे मुझे बहुत अफसोस हुआ, आप कहते हैं कि अदालतें तो मतलब 2-3 महीने तक तो वो बंदा रुलता रहे ना, वो पर्चा जब कट जाए, गलत पर्चा FIR दर्ज हो जाए तो वो तो सफाई करते करते और फिर हाजिरियां अदालतों के 2 साल वहां पे लगाए, फिर पता नहीं क्या होगा। सियासी इंतकाम का जो सियासी इंतकाम यहाँ पे खाली ये साइबर क्राइम नहीं है जी, आपका नैब, आपका रैब, आपका जो जितने भी इदारे हैं ये सारे इसलिए इस्तेमाल होते हैं। और ये दूर कैसे होगा सर? यहाँ तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जाते हैं, तो ये जो तासुर भरा ये दूर कैसे होगा? नहीं, ये दूर जब तक नवाज शरीफ है, देखिए जब से हम लोगों में देखें, जो जब तक हम इंस्टीट्यूशंस में या जो ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी में वहां पे हम जब ये आर्टिकल 19 मौजूद है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से बंदे आर्टिकल 19 तो फिर देख लीजिए। साहब एक तो इस पे कमेंट कर दें, फिर मैं जंदाल मुलाकात पे भी बात। देखिए सेंट्रल इस डिबेट का जो क्वेश्चन है वो है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी होनी चाहिए, या फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कोई लिमिट्स होनी चाहिए या नहीं। ठीक है, अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कोई लिमिट्स नहीं रखते तो फिर आपके माशरे के अंदर लोग ऐसे ऐसे मौजूद हैं कि वो बकवास कर जाते हैं सोशल मीडिया पर। उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जुडिशरी एक मुराद जरा बात मुल्क की सालियत उसको आप नहीं कर सकते। देखिए आपका आइन कैटेगोरिकली कहता है कि आप मुल्क की जुडिशरी, आप मुल्क की आर्म फोर्सेस और आप मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी के कुछ मामलात हैं उनके ऊपर आप इस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अगर इसमें कोई शक नहीं कि PTI सोशल मीडिया के ऊपर कई दफा बहुत ज्यादा एक्टिव के अलावा जरा लिमिट्स कई दफा क्रॉस कर जाती है। इसका खान साहब को खुद इल्म है, मुराद को खुद इल्म है, और बहुत से लोगों ने सहाफियों ने इनसे कंप्लेन की है। PTI में आ रहे हर बात हो रही है मीडिया पेड मीडिया सेल की बात हो रही है। वो चलिए सर जरा टाइम खत्म हो जाएगा, वो अपने मुखालिफिन को दबाना चाहते हैं। देखिए बात फिर PTI पे, इसमें भी कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो बर्दाश्त का जो मादा है वो भी बड़ा कम है इनके अंदर। एक वो जमाना था कि जिसमें जंग अखबार इस मुल्क में 2 सफों पर आ गया था, इसी वजह से आ गया था कि तनकीद बर्दाश्त नहीं हो रही। ये तो एक पॉइंट हो गया सर, लेकिन एक बात और जानना चाह रही हूँ, टाइम बहुत कम है।
یہ آپ لوگ مان کیوں نہیں رہے ہیں کہ جندال اور میاں صاحب کی جو ملاقات ہے وہ ذاتی تھی اور اس کا کلبھوشن یادو کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ مریم نواز سے لے کے سرتاج عزیز تک نے وضاحتیں دے دی، کیوں نہیں مطمئن ہو رہے آپ لوگ؟ دیکھیں مطمئن اس لیے نہیں ہو رہے کیونکہ اس کے اندر سینٹرل ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیوں جواب دے گی کہ ہم نے سب سے پہلے پرنسپل سیکرٹری کو خط لکھا تھا نا، پوچھا تھا نا کہ کون ہے مریم نواز؟ کوئی جواب نہیں آتا، پارلیمنٹ نہیں ہے، پارلیمنٹ میں نہیں، پارلیمنٹ میں کوئی جواب نہیں آتا، اس وقت کا کوئی جواب نہیں آتا۔ اس وقت جو چیز ہم ریئلائز نہیں کر رہے، جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا بھی نہیں کر رہا، ہمارے فارن پالیسی کے ایکسپرٹس بھی نہیں کر رہے، کہ اس وقت انڈیا کشمیر کے سے ہاتھ دھو چکا ہے۔ کشمیر ہے سلپ فرام انڈیا۔ نیو یارک ٹائمز یہ بات کر رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ یہ بات کر رہا ہے، لیمونڈ فرانس میں یہ بات کر رہا ہے۔ دیکھیے انڈیا جو ہے اس وقت انتہائی ویک وکٹ پہ ہے۔ ابھی انہوں نے ریسنٹلی وہاں پر الیکشنز کرائے، 7% صرف ٹرن آؤٹ تھا۔ اب اس پوزیشن کو اپنی بچانے کے لیے وہ آپ کے لیے ڈائیورژنز کریٹ کر رہا ہے۔ ان ڈائیورژنز میں جب آپ ایسے لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے تو پھر غلط تاثر جائے گا۔ آپ کو ملاقات پہ اعتراض ہے، کانٹینٹ پہ ملاقات کے اعتراض ہے، دونوں چیزوں پہ اعتراض ہے۔ دیکھیں دونوں چیزوں پہ اعتراض ہے۔ پہلی چیز جو ہم نے طے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ہاؤ ناٹ ٹو ٹاک ٹو انڈیا۔ ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے انڈیا سے کس طریقے سے بات نہیں کرنی۔ اگر اس ساری صورتحال میں ہم ایک شخص کو بلائیں جس کے پاس مری نو سر موڈی جو وہاں پر شخص بیٹھا ہے وہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر جو سلوک ہے، جتنا انڈین سوسائٹی کو اس نے پولرائز کر دیا ہے، جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، جو یو پی کا چیف منسٹر وہ لے کے آیا ہے، آپ نے اس شخص سے بات کرنی ہے تو ایک خاص طریقہ کار اور فریم ورک کے اندر کرنا ہے۔ آپ نے جو ملکی قوانین تھے سر ان کو بائی پاس کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ راتوں رات دہلی میں جو پاکستانی ایمبیسی ہے اس کو کہا گیا کہ ویزا جاری کیا جائے اور بغیر ویزے مری بھی بلا لیا۔ سوالات کے جواب تو دینے پڑیں گے نا آپ کو۔ ذاتی ملاقات سے لوگ مطمئن نہیں ہوں گے یہ کہنے سے؟ دے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں، اور آپ تو کہہ رہے ہیں ذاتی ملاقات جو ویزے کی اجازت دیتا ہے اگر اس نے اس کو مری بلا لیا تو کوئی بات نہیں۔ ویزا پرائم منسٹر سمجھ ہی نہیں رہے۔ دیکھیے آج سے ایک مہینہ پہلے انڈیا میں کوئی بھی وہ تھانے میں جائے گا جو آپ بات کر رہے ہیں نا ایسا بادشاہت میں ہوتا ہے، ایسا ڈیموکریسیز میں نہیں ہوتا سر کہ جو ویزا دیتا ہے پاکستان اور انڈیا میں بہت فرق ہے۔ یہ اسلام آباد اور لاہور کا ویزا تھا، مری کی انتظامیہ نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں کہ پرائم منسٹر سے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ مری کی انتظامیہ کو پتہ نہیں کہ پرائم منسٹر لیول کا پروٹوکول ہم کس کو دے رہے ہیں، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اپنی ذاتی گھر بلاتے ہیں، اپنی نوازشوں کی شادیوں پہ بلاتے ہیں، گھر نہیں بلاتے، نوازشوں کی شادیوں پہ نہیں بلاتے۔ کوئی شرم ہوتی ہے یار، ہماری لڑائی ہو رہی ہے وہاں پہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان نہیں ملے مودی سے، عمران خان نہیں ملے جندال سے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، مطلب آپ دل سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیل ہے۔ نون لیگ وہ تو بے شرم ہوتے ہیں، آپ ملیں تو مسئلہ نہیں، وہ ملیں تو بہت بڑا مسئلہ۔ وہ بھی ذاتی ملاقات۔ چیز آپ نے کے گھر آیا افغانستان میں کیا کہا تھا؟ میں کس کی سنوں سر؟ سب بول رہے ہیں۔ میں خالی ایک چیز پہ دیکھیں، یہ وہی مسئلہ ہے جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سارے مسلمانوں کو گالیاں بھی دیتا ہے اور پھر سارے مسلمان لیڈر جو ہیں آج سے ایک مہینہ پہلے وزیر داخلہ نے ملیشیا یا کسی ملک کا ملٹری وفد آیا تھا، ان کو ایئرپورٹ ارائیول ویزا دینے پر سارا کا سارا سٹاف اور سیکرٹری داخلہ کو معطل کیا، اور یہاں پر کلیئر کٹ وائلیشن آف امیگریشن ویزا رولز ہوئی ہے اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو دیکھیں سب کہہ رہے ہیں جو دے سکتا ہے ویزا وہ کہیں بھی بلا سکتا ہے، بس پھر یہ تو بادشاہت ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب اور مراد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ اپنا ملک کا خیال رکھیے گا۔ پارس جہاں سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔